الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال فمن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. तमाम अहबाबिल करीम मर्तबा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा. मेरे इंतहाई वाजिब और एहतराम बरादरान इस्लाम दोस्तों बुजुर्गों भाइयों,
اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذی القعدہ کا مہینہ اختتام پذیر اور اگلے جمعے سے پہلے ذی الحج کا اسلامی سال کا آخری مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ دونوں مہینے حج کے متعلق ہیں۔ ذی القعدہ حج کی تیاری، سفر حج، اور ذی الحج نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ حج والا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے گزشتہ جمعہ حج کے فضائل عرض کیے تھے۔ حج کی جتنے بھی فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ارکان، جو کچھ بھی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان سے ہے۔ تو آج کے مختصر سے خطبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن، لڑکپن، جوانی اور خاص طور پر انہوں نے بچپن میں کیسے توحید کا علم بلند کیا، پھر لڑکپن میں، پھر جوانی میں، ماں باپ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، اور پھر جب امتحانات میں کامیاب و کامران ہوئے تو پھر اللہ پاک نے انہیں کیسے نوازا، اور ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے، چند گزارشات عرض کروں گا۔ محترم سامعین، نمرود ان 4 بادشاہوں میں سے ایک تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ 1700 سال تک اس نے حکومت کی۔ ہندوستان، ترکستان، مشرق و مغرب، ہر طرف سے خراج اور ٹیکس اسے آتے تھے۔ جتنی بڑی حکومت تھی اتنا ہی بڑا متکبر اور مغرور تھا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ مال، عہدہ اور منصب اگر یہ اللہ کے حکموں کے مطابق نہ ہو تو انسان میں تکبر اور غرور آ ہی جاتا ہے۔ اور اس کا بہت بڑا تخت تھا جس پر ہر وقت نجومی بیٹھتے اور حالات حاضرہ سے اس کو آگاہ کرتے رہتے۔ تو نمرود بادشاہ ایک مرتبہ اپنے تخت پر آیا، نجومیوں کو پریشان دیکھا تو پوچھا۔ نجومی کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، خیر ہو آپ کی، فلک پر ایک عجیب ستارہ نظر آیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیسا ستارہ؟ تو نجومی کہنے لگے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اور پھر کہنے لگے کہ وہ بچہ 3 دن کے اندر باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں، ماں کے شکم میں، پیٹ میں منتقل ہوگا۔ تو بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے سخت آرڈر جاری کر دیے کہ کوئی بھی میاں بیوی آپس میں نہ مل سکے، سخت احکامات اور سخت انتظام۔ بادشاہ کا ایک خاص الخاص محافظ تھا جس کا نام تھا آزر۔ جب سب محافظ سو جاتے تو وہ محافظ بادشاہ کے سرانے کھڑے ہو کر ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں چراغ لے کر بادشاہ جب سوتا اس کی حفاظت کرتا، اس کے سرانے کھڑے ہو گئے۔ رات کا وقت آیا، محافظ اپنی ڈیوٹی پر، اور جو محل کے محافظ تھے جب ان کا وقت آیا وہ بھی سو گئے۔ اب یہ آزر اکیلے بادشاہ کے سرانے تلوار اور چراغ لے کر کھڑا۔ اسی دوران رات کے وقت اس کی بیوی اس سے ملنے کے لیے آئی تو محافظ آزر کو خواہش ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ گہری نیند سو چکا ہے، تو آزر جو محافظ تھا بادشاہ کا خاص، بادشاہ کے سرانے جب بادشاہ گہری نیند میں ہے تو اس نے اپنی بیوی سے خواہش پوری کی، مقاربت کی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، اسی شب مقاربت کی وجہ سے حضرت ابراہیم نے باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں قرار پکڑا۔
کہ اللہ کا نظام دیکھیے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ فیملی پلاننگ کی بڑی بازگشت ہے، برتھ کنٹرول کی بڑی تگودو ہو رہی ہے، اور بڑے اشتہارات ٹی وی کے اوپر اور دیواروں کے اوپر فلیکس وغیرہ لگائے جاتے ہیں صرف مسلمان ممالک میں اور مسلمانوں کے لیے۔ حالانکہ ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ جس جی نے اس دنیا میں آنا ہے وہ آ کر رہے گا، پوری دنیا اور اس کے اسباب مل کر میں اس کو نہیں روک سکتے۔ اور یقیناً آپ نے بھی اپنے کنبہ قبیلہ برادری رشتہ داروں میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا، سننے میں آتا ہے کہ فلاں نے انجیکشن لگایا، فلاں نے میڈیسن کھائی، لیکن پھر بھی اولاد اللہ نے دے دی۔ تو جس جی نے آنا ہے وہ آ کر رہے گا۔ ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے جس کو پیدا کرنا ہے وہ پیدا ہو کر رہے گا، تو پھر ہم آنے والے کے لیے رکاوٹ بن کر کیوں ہم جرمدار بنیں؟ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ یہ ایسے ہے جیسا کہ کسی کو زندہ کو قتل کرنا۔ اور قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت والے دن وہ بچے جن کو زندہ درگور کیا ہوگا، یہ بھی وہی شکل و صورت ہے۔ پہلے چونکہ طریقہ نہیں ہوتا تھا تو بچے کو پہلے سے پہلے ختم کرنے کا، تو جب پیدا ہوتا لڑکی اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور آج یہ طریقہ ہے، جدید طریقہ ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاں جرم ہے۔ جتنی مرضی صفائیاں دے لیں، وہ جی میں یہ چاہتا ہوں جو 2 بچے ہیں نا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کروں، ان کی بہترین پرورش کروں، انہیں بہترین انسان بناؤں۔ جو مرضی تعویلات کر لے، جس نے آنا ہے وہ آ کر رہے گا۔ اگر میں اور آپ اس میں رکاوٹ بنیں گے تو یہ اللہ کے ہاں جرم ہے۔ جب میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر آنے والا بچہ اپنا رزق، اپنا نصیب لے کر آتا ہے، تو مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہاں، جس کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں، وہ یہ طویلے دے جی میں چاہتا ہوں 2-3 بچے ہوں اور ان کی بہترین تعلیم و تربیت کروں، یہ بہانہ ان کے لیے جن کو اللہ پر یقین نہیں، جن کو اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ، اس کے لیے یہ بہانہ درست نہیں، یہ طبیب درست ہے۔ انسان کا ذمہ ہے سبب اختیار کرنا، انسان کا ذمہ ہے مقاربت کرنا، ہم بستری کرنا، اولاد دینا نہ دینا، بچہ ہو بچی ہو، نیک ہو بد ہو، وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ بعض اوقات ہم سنتے ہیں بھی اتنے سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہوئی، اور اتنے سالوں کے بعد اللہ نے دے دی۔ یہ اللہ پاک کے اختیار، اللہ چاہتے ہیں کس کو کتنے بچے دینے ہیں، بچے دینے ہیں، نہیں دینے، ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ اسی حساب سے ہر ایک کو دے رہے۔ جب میں اور آپ اللہ کی خلقت میں رکاوٹ بنیں گے تو پھر میں اور آپ جرمدار۔ ہمارے ذمہ سبب اختیار کرنا، مقاربت کرنا آگے اللہ پاک کے اختیار میں بس۔ اور آج دیکھیے کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، نام بھی رکھ لیا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اگر کسی ظالم کے خلاف آپریشن کرتے ہیں تو نام بھی قرآن سے ڈھونڈ کر رکھتے ہیں جی بنیاد مرصوص۔ کوشش کی جاتی ہے ہمارا ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہو، لیکن جو ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور پھر ایک بہت بڑے شہر کا نام بھی رکھ لیا گیا اسلام آباد، اور اس دھرتی پر ایک ہم نے قومی اسمبلی بھی تیار کر لی۔ جب اس قومی اسمبلی میں اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف بل پاس ہوگا تو پھر اسلام والوں کو تو تکلیف ہوگی۔ اور پھر دیکھیے جب بھی کوئی ایسا متنازع قانون، متنازع بل پاس کیا جاتا ہے تو آواز بھی صرف علماء اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ علماء صحیح معنوں میں اسلام کے محافظ ہیں۔ یہ جہاں جہاں سمجھتے ہیں کہ
یہ غیر شریعت کا کام ہے، یہ غیر اسلامی کام ہے، اس کے اوپر علماء اگر نہیں بولیں گے تو پھر آپ جیسے تو امید ہی نہیں ہے۔ نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، نام اسلام آباد، لیکن کام غیر اسلامی۔ اب دیکھیے کہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک بل پاس کیا گیا کہ کم عمر لڑکی کی شادی یہ جرم ہے اور ایسا کرنے والا گرفتار کیا جائے گا، وہ نکاح خواہ ہو یا وہ کوئی ماں باپ ہو۔ اب یہ بل پاس کیا گیا 2-4 دن پہلے کی بات ہے، اور قومی اسمبلی میں، اسلام آباد شہر میں اور اسلامی ملک میں، اور بل پاس کرنے والے وہی ہے جو اسکول کالج یونیورسٹی سے اٹھ کر گئے، جنہوں نے نہ دین سیکھا، نہ سمجھا، نہ پڑھا، نہ اس پر عمل کیا، بس ان کے سامنے جو لا دے انہوں نے دستخط کر دینے بس۔ لیکن علماء نے آواز اٹھائی اور اٹھا رہے ہیں، اور آگے کا لائے عمل بھی دے رہے کہ ہم نے اس پر کتنا بڑا احتجاج کرنا ہے۔ کیوں؟ آپ لوگوں کے ہاں اس بل کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن حقیقت میں یہ اسلام کا بہت بڑا مذاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کم عمر میں شادی کی تھی، کیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل غلط تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شادی 15 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی، کیا ان کا یہ قدم غلط تھا؟ تم سمجھدار ہو کہ 18 سال سے کم لڑکی کی شادی کی جائے تو وہ جرم ہے۔ نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہتے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہو، نام بھی اسلام آباد رکھ لیا، لیکن بل غیر شرعی۔ تو آپ لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ محتاط یہ کہ اگر علماء کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم وہ بدبخت جو ایسی ایسی باتوں پر علماء کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا ساتھ دیں۔ ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا بھی، سنو یہ لبرل آنٹی کیا بکواس کر رہی ہے۔ اب اس کی بکواس کیا تھی؟ فرضی کہانی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، فرضی کہانی اس عورت نے بنائی۔ کیا مجھے ایک خاتون ملی، ایجر خاتون ملی، اور وہ کہنے لگی کہ میرے ماں باپ نے میری کم عمری میں شادی کر دی تھی جس کی وجہ سے میں پڑھ نہ سکی۔ اب اس کا طریقہ واردات چلتا ہے، میرے ماں باپ نے میری کم عمری میں شادی کر دی جس کی وجہ سے میں پڑھ نہ سکی، لیکن آج جب میں ہم عمر جو میری خواتین ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، پڑھی لکھی ہیں، جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو آہ نکلتی ہے۔ ایسی بدبخت، اور اس کا طریقہ واردات سے۔ تو کراچی کے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے زبردست اسے جواب دیا، انہوں نے بھی فرضی کہانی گھڑ دی کہ مجھے بھی ایک ایجر خاتون ملی، 60 سال عمر، لیکن شادی نہ ہوئی، اور وہ مجھے کہنے لگی کہ پڑھائی کی چکر میں میرے ماں باپ نے بر وقت شادی نہیں کی، آج 60 سال عمر ہو چکی ہے، میری شادی نہ ہو سکی، میری ہم عمر کوئی ماں ہے، کوئی نانی ہے، کوئی دادی ہے، جب میں انہیں دیکھتی ہوں تو میری بھی آہ نکلتی ہے۔ یہ وہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ لڑکی کی وہ عمر جو شادی کی ہے، جب ہم شادی اس کی عمر بر وقت عمر کے مطابق نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا۔ میں بھی ایک اسکول میں پڑھاتا ہوں تو تجربہ ہے کہ بڑی بڑی عمر کی لڑکیاں بس وہ اسکول کالج کے ہی قابل رہ گئی ہے، شادیاں نہیں ہوئی، اور آگے کوئی امید اور چانس بھی نہیں۔ جب ایک لڑکی کی عمر 40-50 سال گزر جائے تو اب سمجھ لیجیے کہ اس کی شادی کے چانس 100% ختم ہو چکے ہیں۔ کیا پڑھائی کے چکر میں جی بی اے کر لوں، ایم اے کر لوں، پی ایچ ڈی کر لوں، فلاں کر لوں، تمہیں تو ایسا بندہ ملے گا ہی نہیں۔ اور جس بندے نے وہ پی ایچ ڈی کی ہوگی یا ایم اے کیا ہوگا یا زیادہ پڑھا ہوگا، وہ پھر تیرے جیسے نہیں ڈھونڈے گا، اس کی بھی ایک اپنی فرمائش ہوگی۔ تو اس لیے یہ ایک 100% متنازع غیر شرعی غیر اسلامی بل ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ علماء کا ساتھ نہیں دے سکتے تو جب ایسے لوگ جو علماء کا مذاق اڑائیں کم از کم ان کا ساتھ نہ دے۔
اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے اعمال کو مضبوط، علماء کا ساتھ دیں، ان کا سہارا بنیں۔ تو خیر اگلے دن نمرود اپنے تخت پر آیا اور نجومیوں کو دیکھا کہ پہلے سے زیادہ پریشان۔ اب پوچھا ان سے کہ بھی آج کیا پریشانی؟ نجومی کہنے لگے بادشاہ سلامت، جس کا خطرہ تھا وہ ہو چکا، یعنی گزشتہ رات وہ بچہ باپ کے شکم سے، باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں، ماں کے رحم میں قرار پکڑ چکا ہے۔ اب بادشاہ نے پھر نئے احکامات جاری کر دیے کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کا وضع حمل کا وقت قریب آیا تو نمرود کے خوف سے بچے کی محبت میں گھر سے دور ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور وہی بچے کی پیدائش ہوئی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو ان کے جسم مبارک سے ایسا نور، ایسی روشنی نکلی کہ وہ غار منور، معطر اور روشن ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ خوف زدہ ہو گئی کہ اگر کسی کو اس روشنی کا اشارہ ملا تو اس طرف آ گیا تو نمرود کو پتہ چل جائے گا، تو بچے کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ڈر کے مارے اس بچے کو کپڑے میں لپیٹا، وہیں چھوڑا، روتی ہوئی بھاگتے ہوئی گھر کی طرف چلی۔ اب اللہ رب العزت نے اس بچے کی حفاظت، اس بچے کی پرورش اور اس بچے کی تربیت، تین چیزیں، بچے کی حفاظت اور بچے کی پرورش اور اس کی تربیت کے لیے انتظام فرمایا۔ کیسے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ اب جبریل امین علیہ السلام اس بچے کی حفاظت پر مامور ہیں، اور اس بچے کی پرورش کیسے؟ اللہ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کے انگوٹھے ان کے منہ میں دیے۔ اللہ کے حکم سے ایک انگوٹھے سے شہد اور دوسرے انگوٹھے سے دودھ جاری ہو گیا۔ یہ اللہ پاک کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، وہ انگوٹھوں سے دودھ جاری کرے، شہد جاری کرے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت بھی جبرائیل کر رہے ہیں اور ان کی پرورش شہد اور دودھ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب ابراہیم کو کسی چیز کی محتاجی نہ رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ مائدہ ہفتے کے بعد آتی اور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ اس غار کے منہ پر پتھر ہے، پتھر کو ہٹاتی، اندر جاتی اور یہ دیکھتی کہ بچے کو پہلے سے تیار کر کے نہلا دھلا کر وہ آرام سے لیٹا ہوا، اور اس کی پرورش باقی بچوں سے مختلف ہے، بہت جلد اس بچے کی بڑھوتی ہو رہی ہے۔ خیر ہر ہفتے کے بعد ایسے آتی، جب وہ جاتی فرشتہ اس غار کے منہ پر پتھر رکھ دیتا، جب آتی تو وہ پتھر ہٹا کے تاکہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، نہ کوئی جانور نہ کوئی انسان۔ اس طرح پرورش ہوتی رہی اور حفاظت بھی ہوتی رہی، اور اللہ پاک غیب کے خزانوں سے ابراہیم علیہ السلام کی تربیت بھی فرماتے رہے۔ اب تربیت ان کی ہوئی تو کیسے ہوئی؟ ان کی عمر ہو گئی 7 سال، اسی غار میں پلے بڑے، نہ کسی مدرسے گئے، نہ کسی سکول، نہ کسی استاد کے پاس۔ اب 7 سال عمر، والدہ مائدہ آئی، اب آپ کی تربیت، پرورش اور حفاظت کرنے والے اللہ کی ذات، تو ظاہر ہے اس چیز کا اثر تھا۔ اب آپ کی رگ رگ میں، خون کے ہر قطرے میں، ذہن میں، دل و دماغ میں عقیدہ توحید پہ مست ہو چکا ہے۔ والدہ آئی تو سب سے پہلے ان سے یہی سوال کیا، یا امی من ربکا، اے امی جان مجھے ذرا بتائے تو صحیح آپ کا رب پالنے والا کون ہے؟ اب ظاہر ہے کہ آپ کے والدین نے جہاں پرورش پائی وہ قوم مشرک، بتوں کے پجاری، ستاروں کے پجاری، چاند کے پجاری، سورج کے پجاری، اور آپ کے والدین بھی بت پرستی میں، شرک میں مبتلا تھے۔ تو اب آپ کی والدہ کہنے لگی کہ میرا رب تو وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، نعوذ باللہ، یعنی تیرا باپ، کیونکہ وہی کھلاتا پلاتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیجئے ہمارا بھی ذہن ایسا ہی ہے کہ بھی جب تک دکان نہیں
کھائیں گے کہاں سے؟ جب تک ملازمت میں نہیں جائیں گے، فیکٹری نہیں جائیں گے، محنت مزدوری نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ یعنی ہمارا یقین اللہ پر نہیں، دکان کے اوپر ہے، فیکٹری کے اوپر ہے، ملازمت کے اوپر ہے، محنت کے اوپر ہے۔ تو یہ تو سبق کے درجے میں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہر کتنی اگر کوئی شخص ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں بیٹھ جائے اور کہے جی میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اللہ مجھے رزق پہنچائے، یہ بھی بے وقوفی ہے۔ انسان کے ذمہ ہے سبب اختیار کرنا، لیکن رزق دینے والی ذات وہی اللہ ہے۔ تو آپ کی والدہ نے وہی کہا جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے یہ نہیں تیرا باپ، وہی میرا رب ہے، نعوذ باللہ۔ پھر پوچھا اچھا تو جو میرے والد ہیں ان کا رب کون؟ کہا جو انہیں کھلاتا پلاتا ہے یعنی نمرود۔ کہا اچھا بتاؤ نمرود کا رب کون ہے؟ کہا کہ اس کا رب تو ستارے۔ اور پھر پوچھا اچھا بتاؤ ستاروں کا رب کون ہے؟ جب یہ بات کہی تو والدہ لاجواب ہو گئی، لیکن حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ یہ عجیب سے سوال کر دیا، تھی بت پرست۔ اور جب گھر گئی ابراہیم علیہ السلام کے والد سے یہی بات کہی کہ آج تو اس بچے نے عجیب سوال کیا ہے، اور وہ جو مکالمہ تھا وہ سنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے والد کو۔ تو جب انہوں نے سنا تو انہوں نے فوراً کہا کہ لگتا ہے کہ یہ بچہ ہمارا دشمن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے گھر آئے، اپنے والد ماجد سے پھر یہی سوال کیا ہے ابا جان تمہارا رب کون ہے؟ باپ نے بھی وہی نمرود ستارے یہ بات دہرائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو بھی دام کو تبریک کی کہ یہ تو سب مخلوق ہے، ستارے مخلوق ہے، چاند مخلوق ہے، سورج مخلوق ہے، یہ نمرود یہ مخلوق ہے، اس کا بھی تو آخر نمرود کا بھی کوئی رب ہے، ستاروں کا، سیاروں کا، سورج کا، چاند کا، اس کا بھی کوئی رب ہوگا۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين۔ کہا کہ بلکہ میرا اور تمہارا رب تو وہ ہے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور اس کے اوپر میرے پاس بہت زیادہ دلائل بھی ہیں۔ کچھ اور بڑے ہوئے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بھی یہی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کہ کیا آپ اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ قوم کو دیکھا کہ کچھ ستاروں کے پجاری ہیں، کچھ چاند کے پجاری ہیں اور کچھ سورج کے پجاری ہیں۔ اب ان لوگوں کے پاس گئے جو ستاروں کے پجاری، پوچھا کہ تمہارا رب کون؟ کہا ہمارا رب تو ستارے۔ کہا اچھا میں بھی تمہارے ستارے کو رب ٹھہراتا ہوں۔ اب کچھ دیر کے لیے ستارے کو رب ٹھہرا لیا۔ جب وہ ستارہ غروب ہوا تو پھر اپنا دعوت تبلیغ والا کام شروع کیا۔ کہا بھی دیکھو میں نے بھی تمہاری وجہ سے اس ستارے کو رب مانا تھا، لیکن یہ ستارہ تو غروب ہو گیا، یہ ستارہ تو چھپ گیا، اور خدا اور خالق وہ ہوتا ہے جو مستقل ایک حالت میں رہتا ہے، اس کی حالت نہیں بدلتی، وہ اعلیٰ کی طرف تو جائے گا، ادنا کی طرف نہیں آتا۔ یہ کیا خدا ہے کہ جو پہلے چمک رہا تھا اور اب چھپ گیا، اعلیٰ سے ادنا کی طرف چلا گیا؟ قرآن اس کو کہہ رہا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، جب رات چھا گئی، رَآ كَوْكَبًا، ستارے کو چمکتا دمکتا دیکھا، قال هذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ ستارہ چھپ گیا، غائب ہو گیا، قال لا احب الافلین، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں غائب ہو جانے والوں کو رب نہیں مانتا۔ پھر ایسے لوگوں کے پاس گئے جو چاند کے پجاری تھے، ان سے وہی مکالمہ کیوں؟ انہوں نے کہا اچھا میں بھی چاند کو رب ٹھہراتا ہوں۔ جب چاند چھپ گیا پھر وہی فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو چمکتا دمکتا دیکھا تو کیا کہا؟ قال هذا ربی، یہ تو میرا رب ہے۔
جب وہ بھی چھپ گیا تو کیا کہا؟ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے رکھی ہے ورنہ میں بھی تم لوگوں کی طرح گمراہ ہو جاتا۔ پھر ان لوگوں کے پاس گئے جو سورج کی پوجا کرتے تھے، پوچھا کہ تمہارا رب؟ کہنے لگے سورج۔ کہا ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ہی رب کو اپنا رب ٹھہراتا ہوں۔ اور جب سورج چھپ گیا، قرآن کہہ رہا ہے فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو چمکتا دمکتا دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، تو کہنے لگا یہ میرا رب ہے بلکہ سب سے بڑا رب ہے۔ فلما افلت، جب وہ سورج بھی چھپ گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے قوم میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ قوم کو بھی دعوت و تبلیغ کی، ماں کو بھی، والد کو بھی، قوم کو بھی۔ اسی طرح نمرود کے دربار میں گئے، اب اسے بھی دعوت و تبلیغ کی، اسے بھی کہا کہ تم اس کو خدا مانو جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ تیسرے سپارے میں ہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جو زندگی دیتا ہے جو موت دیتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں میں بھی مار سکتا ہوں۔ کیا کیا اس بدبخت نے کہ ایک شخص جو قید میں تھا جس کو پھانسی ہونی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور ایک آزاد آدمی تھا اس کو پکڑا پھانسی پہ لگا دیا اور کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کر سکتا ہوں مار بھی سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی عقل بھی کم ہے۔ اب اگلی بات کیا کہی؟ قرآن اس کو نقل کر رہا ہے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے، نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تو پھر ایسا کر مغرب سے سورج نکال کے دکھا اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، سارا کا سارا کفر دنگ رہ گیا۔ کیوں کہ نمرود ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، ساری کی ساری آزمائشوں میں گزری۔ اور قرآن میں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آیت عمر کا میں نے تلاوت کی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بِكَلِمَاتٍ امتحانات لیا، فَأَتَمَّهُنَّ تو تمام کے تمام امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور پورے اترے۔ اب ایک تو وہ امتحانات جو ہمارے ہاں مدرسوں میں سکول کالج میں ہوتے ہیں، یہ کسی طالب علم کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ پاک انبیاء کرام علیہ السلام پر آزمائشیں، یہ امتحانات وہ ان کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے نہیں، نبوت سے پہلے ان کی تربیت کے لیے، حصول روحانیت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ پاک ان کے اوپر آزمائش اتارتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بے شمار امتحانات، آزمائشیں۔ اب مفسرین نے لکھا کہ آزمائشیں کیا کیا تھی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ان امتحانات سے مراد وہی جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن یہ بھی امتحان ہے، پیدائش یہ بھی امتحان، پھر اپنے والدین کو دعوت و تبلیغ کرنا یہ بھی ایک امتحان تھا، پھر بادشاہ کے سامنے دعوت و تبلیغ یہ بھی ایک امتحان تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا یہ بھی ایک امتحان اور آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا اور اس کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا، یہ بھی ایک امتحان تھا۔ اور بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ختنہ کرنے کا، یہ بھی ایک امتحان تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امتحانات سے مراد وہ 10 خصلتیں ہیں
جو انسان کی فطرت کے متقاضی ہیں. وہ 10 خصلتیں، وہ 10 کام سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیے. فرماتے ہیں کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مونچھیں کتروانا، سر میں ماگ نکالنا، بغلوں کے بعد زیر ناف بال، اسی طرح ختنے کروانا. فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور یہ چیزیں اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم جاری فرما دیا کہ میں نے تمہیں آگ سے بری کر دیا. یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کی فطرت کے متقاضی ہیں، اور جمعے کی سنتیں بھی ہیں. ہر جمعے ان سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا اللہ پاک ہمیں بھی جہنم سے بری کر دیں گے. چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا. لیکن ایسا نہ ہو کہ ان سنتوں کی نظر میں ہم واجب بھی بھول جائیں، کیونکہ قربانی ایک واجب عمل ہے. لیکن بعض لوگ اس کے ساتھ سنت ابراہیمی بول 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 کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سنت ہے، تو سنت کا درجہ کم ہے، واجب کا درجہ اوپر ہے. واجب کا مطلب یہ ہے کہ ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہے. سنت کا مطلب یہ کہ اس میں رعایت ہے. تو اس لیے سنت ابراہیمی کہہ کر یہ نہ سمجھنا کہ کہیں قربانی یہ واجب ہے ہی نہیں، ضروری نہیں ہے. تو یاد رکھیے قربانی ایک واجب عمل ہے جو کہ فرض کے قریب قریب ہے، لیکن اس پر جو صاحب نصاب ہو. اور صاحب نصاب آپ سمجھتے ہیں صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ کا حساب لگے گا. لیکن اگر کسی کے پاس چاندی ہے، مال تجارت ہے، تو پھر سونے کا نہیں، تو پھر چاندی کا 52.5 تولہ چاندی کا حساب لگے گا. اگر 52.5 تولہ چاندی جس کی مالیت میرے خیال میں 60-70 ہزار کے لگ بھگ ہوگی یا 80 ہزار کے لگ بھگ، جو شخص اتنے کا مالک ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. سال گزرنا شرط نہیں ہے، بس وہ اتنے کا مالک ہو، صاحب نصاب ہو. اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تب بھی واجب ہے کہ جو اس کے پاس مال ہے اس میں سے کسی مال کو بیچ لے اور جانور لے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ بعض لوگ یہ عذر کرتے ہیں بھی میرے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مال کے سب، لیکن پیسے نہیں ہیں. یہ کہ میں مقروض ہوں، میں نے کسی سے پیسے لینے ہیں. اس کی اپنی مالی حیثیت بہت اچھی ہے، لیکن اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے اوپر قربانی نہیں ہے. نہیں، جب وہ صاحب نصاب ہے، اگرچہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگرچہ وہ مقروض ہے، لیکن اس کی مالی حیثیت اچھی ہے. اور جو مقروض ہے تو اس کو پتہ ہے اگر میں نے کسی سے لینا ہے، اگر میں نے کسی کے دینا ہے تو کہیں اسے لینے بھی ہوں گے، یہ تو کاروبار پہ چلتا ہے. تو کسی سے ادھار لینا پڑے، قرض لینا پڑے، اپنا کوئی سونا بیچنا پڑے، کوئی چاندی بیچنی پڑے، ضرورت سے زیادہ گھر کا مال بیچنا پڑے، ضرورت سے زیادہ گھر بیچنا پڑے، ضرورت سے زیادہ گاڑی بیچنی پڑے، قربانی کرنا ضروری ہے. اس میں بہانہ نہیں چلے گا. تو اس لیے بر وقت آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب نصاب ہیں وہ ابھی سے اس کے لیے تیاری شروع کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اگلے جمعے سے پہلے یکم ذی الحج آ جائے گا، اور جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر، اور جو حضرات قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے عام طور پر، ان کے لیے مسنون عمل یہ ہے کہ جب وہ ذی الحج کا چاند دیکھ لیں تو چاند دیکھنے سے لے کر عید والے دن تک جسم کے کسی بھی حصے کے بال اور ناخن کاٹنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں. یہ ایک مسنون عمل ہے. جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے خاص طور پر، جو نہیں کر رہے وہ بھی اس کے اوپر عمل کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا. اگر قربانی کرنے والا بھی اس سنت پر عمل نہیں کرتا تو گناہ گار وہ بھی نہیں. لیکن کم از کم اگر ہم ان سنتوں کی طرف نہیں جا سکتے تو وہ 10 سنتیں جو کہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے بیان کی، اس کے اوپر تو بآسانی عمل کر سکتے ہیں. سنتوں پر عمل نہیں ہو رہے تو کم از کم ہم یکم ذی الحج سے پنجگانہ نماز با جماعت کا اہتمام تو کر لیں اور اپنا دل پاک صاف کر لیں. اگر کسی نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ قربانی سے پہلے ضروری ہے کہ وہ قرض بھی اتارے.
بکرا کرنے سے پہلے جس کو بکرا بنایا ہوا پہلے وہ تو ادا کر لیں. تو پہلے حقوق العباد ہیں، بعد میں حقوق اللہ ہے. تو اس لیے دونوں کو ہم نے نظر رکھنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق اللہ کے چکر میں حقوق العباد رہ رہے ہوں. ایسا نہیں کرنا. حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کی طرف دھیان اور توجہ رہے. جو کہا سنا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کی توفیق دے.